الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. سامعین، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الدرس السادسہ عشرہ، 16واں سبق، سبق نمبر 16، لیسن نمبر 16۔ دیکھیے کتاب میں المدرس لمن هذه الاقلام یا محمد، لمن کس کے لیے ہے، هذه الاقلام یہ قلم، یہ سارے قلم، یا محمد اے محمد۔ استاذ سوال کر رہے ہیں محمد ایک طالب علم سے، یہ جو قلم ہے نا، بہت سارے قلمن کی جمع اقلامن ہے جی، قلمن کی جمع اقلامن ہے، یہ جو بہت سارے قلم ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ محمد کہتا ہے ہی علی یا استاذو، یہ میرے لیے ہے اے استاذ۔ المدرس، مدرس کہتا ہے ہیا جمیلۃ جدا، وہ خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَهِيَ لَكَ، اور یہ نئی کتابیں، وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، اور یہ نئی کتابیں، أَهِيَ لَكَ، کیا وہ تمہارے لیے ہے؟ محمد کہتا ہے لا، نہیں، ہی لحامدین، وہ سب حامد کے لیے ہے۔ المدرس، پھر استاذ کہتا ہے این دفاترکم یا اخوانو، این دفاترکم، تم سب کی کاپیاں کہاں ہیں؟ این دفاترکم، تم سب کی کاپیاں کہاں ہیں؟ یا اخوانو، اے بھائیو۔ علی، علی کہتا ہے ہی ہنا علی هذا المکتب، وہ یہاں ہے اس میز پر، وہیں رکھیے، ابھی وہیں پر رکھیے، وہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، بھی بات کریں گے۔ ہی ہنا علی هذا المکتب، وہ یہاں ہے علی هذا المکتب، اس میز پر۔ تو یہ سبق دیکھیے، دیکھنے میں بڑا مختصر ہے، لیکن اس میں صاحب کتاب نے ایک بہت ہی اہم قاعدے کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اسم جو ہے نا، جس کی جمع کیا آتی ہے جی، جس کی جمع آتی ہے اسماء، یہ جو اسماء ہے نا، عربی میں اسماء کی دو قسمیں ہیں۔ عربی میں یہ جو ناؤن سے ہیں، اسم سے ہیں، اسماء ہیں، ان کی کتنے قسمیں ہیں جی؟ دو قسمیں ہیں، یا 2 ٹائپس کے ہیں۔ ایک ہے عاقل، لیونگ نان لیونگ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ ایک ہے عاقل۔ عاقل کا مطلب کیا ہے جی؟ جس میں عقل ہو، وہ جس میں عقل ہو، ہے نا، تمیز ہو، دماغ جس کے اندر ہو۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے اندر عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، تو ہم کیا ہوئے؟ عاقل ہوئے۔ اور دوسری قسم ہے غیر عاقل۔ غیر عاقل یعنی جس میں عقل نہیں، جس میں عقل نہیں ہے۔ اس کو ایسا سمجھیے، انسان کے علاوہ جتنے حیوانات ہیں، جتنے جمادات ہیں،
माने क्या, पेड़ पौधे वगैरह जितने नबातात हैं, है ना, धात वगैरह, तो ये तमाम क्या है, गैर आकिल है। पहले इस चीज को समझें कि अस्मा की दो किस्में हैं, एक आकिल और एक गैर आकिल। आकिल जिसमें अक्ल हो, गैर आकिल जिसमें अक्ल ना हो, इंसान के अलावा सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, अब देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा है हाजा, हाजिही, जालिका और तिलका। ये हमने जाना कि ये सारे अस्माए इशारा हैं। क्या है, अस्माए इशारा हैं। ये वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जो करीब में चीज होती है। ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, जो करीब में चीज होती है। ये वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, इशारा करने के लिए जो दूर में चीज होती है। और ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, इशारा करने के लिए जो चीज दूर होती है। अगर हम इसको इशारा करेंगे तो हमने बहुत सारे इस तरह जुमले पढ़े हैं, हादा किताबुन, हादा कलमुन, हादा तालिबुन, हादा वलदुन। देखिए, हाजा तालिबुन, हादा कलमुन, हादा किताबुन, इस तरह बहुत सारा हमने पढ़ी, ये किताब है, ये कलम है, ये तालिब इल्म है। इसी तरह अगर कोई मुअन्नस है, हादिही सय्यारतुन, ये गाड़ी है। हादिही हदीकतुन, ये बागीचा है, बाग है। हादिही तालिबतुन, ये तालिबा है। इस तरह पढ़ा है आपने, समझ रहे ना। इसी तरह जालिका में भी इसी मिसाल को सेट कर लीजिए, जालिका किताबुन, जालिका कलमुन, जालिका तालिबुन, तालिबुन वो किताब है, वो कलम है, वो तालिब इल्म है। और इसी तरह तिलका को यहाँ सेट कर लीजिए। मैं लिखता, लेकिन चूंकि यहाँ जगह कम है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। तिलका को इसी तरह सेट कर लीजिए, तिलका सय्यारतुन, तिलका हदीकतुन, तिलका तालिबतुन। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर इसमें इशारा वाहिद है तो मुजक्कर है, तो हम वाहिद मुजक्कर ला रहे हैं, है ना। इसमें इशारा अगर वाहिद मुअन्नस है तो हम इसकी मुशारुन इलैह क्या ला रहे हैं, मुअन्नस ला रहे। ये बात आप पढ़े हैं, जानते हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पर तालिबुन या वलदुन, ये क्या है, अकल रखने वाले हैं, इंसान हैं ये लोग। ये तो ये आकिल में शुमार हो गया। किताबुन कलमुन, देखिए ये गैर आकिल में है। तो मालूम हुआ हाजा इसमें इशारा आकिल हो या गैर आकिल हो, दोनों में क्या है, सेम यूज होता है, यकसा रहता है। अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर, वाहिद है तो वाहिद, मुअन्नस है तो मुअन्नस, वाहिद है तो वाहिद। बात यहां तक समझ में आई ना आप लोगों को, जुबैर? जी शेख। जी। तो वाहिद के इस्तेमाल में आकिल और गैर आकिल दोनों बराबर हैं। हाजा किताबुन भी बोलेंगे जो गैर आकिल है, और हाजा वलदुन भी बोलेंगे जो आकिल है। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा हाजा का जो जमा होता है हाउलाई, है ना। और तिलका का या जालिका का क्या होता है, उलाइका। ये जमा में आपने पढ़ा। अब हम यहां पर बोलेंगे हाउलाई रिजालुन, ये सब क्या है, आदमी है। हाउलाई तुल्लाबुन, वो सब तालिब इल्म हैं। हाउलाई औलादुन, ये सब औलाद हैं। इसी तरह उलाइका में भी ले लीजिए, उलाइका रिजालुन, वो सब आदमी हैं। उलाइका औलादुन, वो सब लड़के हैं। उलाइका तुल्लाबुन, वो सब लड़के हैं। लेकिन जब हम जमा में आ जाएंगे तो दोनों क्या है, यकसा या सेम यूज होंगे। यहां अगर जमा है तो यहां जमा है। कहां पर होगा ये, सिर्फ आकिल में। सिर्फ क्या है, आकिल में। इनका जो जमा है ना, हा उलाई हो या उलाइका हो या जमाइर भी हो, हुआ हुमा हुम जो जमाइर हैं वो सब भी हो,
تو یہ سب کیا ہے؟ ہم ہو یا الائی کا ہو یا ہا الائی ہو، یہ سب کیا ہے؟ عاقل میں کیا ہے؟ جمع ہی استعمال ہوں گے، سمجھ رہے نا؟ لیکن اگر غیر عاقل ہوں تو ان کی جگہ کیا ہے؟ مؤنث لائی جائے گی، واحد مؤنث، مؤنث بھی نہیں، واحد مؤنث۔ یہ ہے اصل سبق، واحد مؤنث۔ اب یہاں پر اس لائن پر آپ غور کیجئے، اب دیکھیے اگر یہ قلم ہے، کسی نے کہا تو کیا بولیں گے؟ ھذا قلم، ھذا قلم، ھذا اس میں اشارہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ غیر عاقل ہے۔ تو دیکھیے سیم لائے، کب لائے؟ واحد میں، ٹھیک ہے؟ اچھا ہم چلیے یہاں لکھتے ہیں ھذا ولد، یہ کیا ہے؟ یہ لڑکا ہے۔ یہ دیکھیے غیر عاقل ہے قلم، لیکن ولدن کیا ہے؟ عاقل ہے، دونوں برابر ہے۔ لیکن جب یہاں پر ہم اگر اس کو جمع میں لائیں گے، اقلام اگر ہم لائے تو ھذا کی جمع کیا ہے جی؟ ہا اولائی ہے نا، تو یہاں ہا اولائی نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ ھذہ اقلام، کیونکہ اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل میں واحد مؤنثی آئے گا، کیا آئے گا؟ واحد مؤنثی آئے گا۔ لیکن ھذا ولد ان کو کیا آئے گا؟ اولئک یا ہؤلائی، اولئک نے ہؤلائی اولاد آئے گا۔ عاقل میں کیا ہے؟ برابر آئیں گے، لیکن غیر عاقل میں کیا ہے؟ آپ کو واحد مؤنث لانا پڑے گا۔ تو کن کن چیزوں میں واحد مؤنث لانا پڑے گا جی؟ وہ بھی دیکھ لیجئے، کن کن چیزوں میں لانا پڑے گا، ابھی ہم مثال دے کر بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے پوری جگہ میں دیکھیے قلم کی جمع اقلام ہے، تو ہؤلائی اقلام نہیں لائے، کیا لائے؟ ھذہ اقلام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے دیکھیے یہاں کتابن کی جمع کیا ہے جی؟ کتابن کی جمع کیا ہے؟ کتبن۔ اگر یہ ہم نے شروع میں پڑھا ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ میں کیا مطابقت ہونی چاہیے؟ اگر مان کے چلیے یہاں پر رجالن رہتا تو آپ ھذہ رجالن بولتے، کیا بولتے؟ ہؤلائی رجالن، کیونکہ عاقل ہے یہ۔ تو یہاں پر کتابن کی جمع جو کتبن ہے، یہاں غیر عاقل ہے، کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، تو اس میں اشارہ کیا لائے؟ ھذہ لائے، دیکھیے لائے نا یہ ھذہ الکتب، سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر مشار الیہ غیر عاقل جمع ہے تو اس کا اس میں اشارہ کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے، ایک ہو گیا۔ دوسری چیز ضمائر میں بھی وہی ہوگا، ضمائر میں ایک مثال دیکھیے، یہیں پر مثال دینے کی ضرورت نہیں، یہیں پر دیکھیے ھذہ الاقلام یا محمد، یہ ہے تو ان قلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد کیا بولتا ہے؟ ہیا، یعنی یہ جو میرے لیے ہے۔ اگر مان کے چلیے ایک قلم رہتا یہاں پر، پوچھتے اگر استاذ تو من ھذا القلم یا محمد، تو یہاں ہیا نہیں بولتا، یہ ہے اے استاذ، لیکن ہیا لایا گیا، ضمیر کو لایا گیا ہیا، کیوں؟ اقلام کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے۔ تو ضمائر کو بھی کیا ہے؟ ضمائر کو بھی کیا ہے؟ ہم واحد مؤنث لائیں گے۔ اب دیکھیے وَهَذِهِ الْكُتُبُ، اور یہ کتابیں، الجدیدۃ نئی، اور یہ نئی کتابیں، اہیہ لکا، اہیہ مانے کیا؟ الکتب الجدیدہ، اہیہ کدھر لوٹ رہا؟ الکتب الجدیدہ۔ تو جو غیر عاقل کے جمع ہوں گے نا، ان کی ضمائر کیا لائیں گے ہم جی؟ واحد مؤنث۔ تو دو چیزوں میں آپ لا کر دیکھ لیے، ایک کیا ہے؟ اسماء اشارہ میں، اسماء اشارہ میں، اور دوسرا کیا ہے؟ ضمائر میں۔ اور دو جگہ ہوتا ہے،
ایک صفات میں بھی، صفات موصوف صفت میں آپ نے پڑھا تھا 4 چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے. اگر مؤنث ہے تو مؤنث لائیں گے. اگر بول دیے کتاب جمیل بولیں گے، حدیقۃ جمیلۃ بولیں گے. 4 چیزوں مطابقت. دیکھیے کیا ہے، کتاب نکیرہ ہے، جمیل نکیرہ لائے، ایک چیز میں مطابقت. کتاب واحد ہے، جمیل واحد لائے میں دوسری چیزوں مطابقت. کتاب مذکر ہے، اس کو مذکر لائے، 3 چیزوں مطابقت. کتاب حالت رفع میں ہے، اس کو بھی حالت رفع میں، چوتھی اعراب میں. سمجھ گئے؟ تو 4 چیزوں مطابقت. لیکن جب اگر موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو، مان کے چلیے کتب آ گیا، ہم نے کیا پڑھا، کتاب جمیلتن، کتاب جمیل پڑھا مذکر. لیکن جب اس کو غیر عاقل کا جمع بنا دیے کتبن، تو یہاں جمیل ان کی جمع نہیں آئے گی، بلکہ کیا آئے گی، جمیلتن، واحد مؤنث لائیں گے. ہاں واحد مؤنث لائیں. معلوم ہوا کہ صفات کو بھی کیا ہے، اگر غیر عاقل جمع اگر ہے موصوف تو اس کی صفت کیا ہے، واحد مؤنث لائیں گے. اسی طرح افعال میں بھی اس کو ابھی مت پڑھیے، اس کو ابھی مت جانی. ایک مثال دے کر میں صرف بتا دے رہا ہوں. دیکھیے وضع الکتاب علی الطاولۃ، وضع الکتاب، کتاب رکھا ہوا ہے کہاں پر، طاولہ میز پر. اگر یہاں پر کتب آ گیا تو وضعت الکتب ہو جائے گا. وضعت واحد مؤنث کی صیغہ لائیں گے. تو بات یہاں پر اتنا ہی ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر غیر عاقل جمع ہے تو اس کا اسم اشارہ ہو یا اس کی ضمائر ہو یا اس کی صفات ہو، واحد مؤنث لائیں گے، واحد مؤنث لائیں گے. بس یہی سبق یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہے. اور دوسری چیز میں دفاترن، دفاترن کیا ہے، جمع مکسر ہے. دفترن کی جمع کیا ہے، دفاترن. جمع سالم میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، واو نون بڑھا دینے سے مذکر میں اور الف تا بڑھا دینے سے مؤنث میں بنا. لیکن ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو جمع مکسر میں کیا ہے، اس کے بہت سارے اوزان ہیں، کسی بھی وزن پہ آ سکتا ہے. تو اس میں سے ایک وزن کیا ہے، مفاعل. مفاعل کے وزن پر کیا ہے، جمع آتا ہے نا. جمع مکسر یا جمع تکسیر کے اوزان میں سے ایک وزن کیا ہے، مفاعل. جیسے دفاتر، اس کے وزن پر کیا ہے، دفاتر. مکاتب. اچھا، اس وزن پر جو بھی اسماء آئیں گے اس پر کیا ہے، تنوین نہیں آئے گی. دوسری چیز اس میں یہ یاد رکھیں گے. اب آئیے تھوڑا سا مختصراً کیا ہے، ہم اس کو حل کر لیتے ہیں تمارین کو. آئیے تمارین میں دیکھیے، تأمل الامثلۃ الآتیہ، تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والے مثالوں پر کیا ہے، غور کیجیے. المفرد واحد، الجمع جمع. ھذا طالب جدید، یہ طالب علم نیا ہے. ہوا من امریکہ، وہ امریکہ سے ہے. دیکھیے یہاں پر ھذا اس میں اشارہ ہے، ہوا کیا ہے، ضمیر ہے. ھذا اس میں اشارہ ہے، ہوا ضمیر ہے. دیکھیے ھذا واحد ہے، مذکر ہے، تو اس کا اس میں اشارہ مشار لے کیا لائے، واحد مذکر ہی لائے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا من امریکہ، ضمیر بھی کیا لائے ہیں، واحد مذکر ہی لائے ہیں. ہوا من امریکہ، یہ نیا طالب علم وہ امریکہ سے ہے. ٹھیک ہے. جمع میں دیکھیے ہؤلاء طلاب جدد، یہ سب نئے طالب علم ہیں. ہم من امریکہ، وہ سب امریکہ میں سے ہیں. تو دیکھیے یہ عاقل کی مثال ہے، غور کیجئے، یہ عاقل کی مثال ہے جہاں پر واحد میں کیا ہے، دونوں برابر ہیں. اگر اسماء اشارہ واحد ہے تو مشار الیہ بھی واحد، اگر اسماء اشارہ جمع ہے تو مشار الیہ بھی جمع، اور اس کی ضمائر بھی واحد اور جمع میں لا رہے ہیں. یہ کب ہوگا جی، عاقل میں ہوگا. دونوں کیا ہے، برابر ہوں گے.
لیکن اگر غیر عاقل ہو، ابھی ہم نے بتایا یہیں پر اس کو مثال سے بتایا گیا ہے، غیر عاقل ہو، مفرد میں کیا ہے؟ سیم آئے گا، ھذا کتاب جدید، یہ نئی کتاب ہے، یہ نئی کتاب ہے، ھذا کتاب جدید، یہ نئی کتاب ہے۔ دیکھیے ھذا مذکر ہے، واحد ہے، کتاب مذکر واحد لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور جدید ان کو مذکر واحد۔ ہوا من امریکہ، وہ جو کتاب ہے امریکہ سے ہے، وہ جو کتاب ہے امریکہ سے ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہے؟ واحد ہی ضمیر لے کر آئے۔ لیکن جب یہ غیر عاقل کو ہم جمع بنا دیتے ہیں تو ہم ہاؤلائی نہیں لا رہے، غور کیجئے، ہاؤلائی نہیں لا رہے، کیا لا رہے ہیں؟ ہذہ واحد مؤنث لا رہے ہیں، واحد مؤنث لا رہے ہیں۔ دیکھیے ہذہ کتب جدیدۃ، ہذہ کتب جدیدۃ، سمجھ رہے نا؟ دیکھیے طلاب جدد ہم لوگ لا رہے ہیں، طلاب جدد، اگر طلاب موصوف ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہے؟ ہم کس میں لا رہے ہیں؟ جمع میں لا رہے ہیں، کیونکہ عاقل ہے یہ، سمجھ رہے نا؟ اگر غیر عاقل ہو گیا، دیکھیے یہاں پر کتب غیر عاقل ہے تو اس کا اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث لا رہے ہیں، اور ادھر کیا ہے؟ اس کی صفت بھی واحد مؤنث لا رہے ہیں، اور اس کی ضمیر بھی یہاں پر دیکھیے واحد مؤنث لا رہے ہیں۔ یہ کتابیں کیا ہیں؟ نئی ہیں، یہ نئی کتابیں ہیں، اور وہ سب امریکہ سے، وہ امریکہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قاعدہ ہے واحد مؤنث والی، وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آئیے تمرین نمبر 2 میں، دیکھیے ایک دم ایزی ہے، دیکھیے آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا اور تھوڑا سا نیچے کیجیے جی اس کو، ہاں کیا دیا ہو یہاں پر؟ دیکھیے حول المبتدا فی کل من الجمل الاتیہ الی جمع، مبتدا کو آپ چینج کر دیجئے، تبدیل کر دیجئے، ہے نا، بدل دیجئے آنے والے تمام جملوں میں جمع کی شکل میں، یعنی مبتدا کو جمع بنانا ہے۔ ھذا مبتدا، بیت خبر، یہ گھر ہے، ھذا بیت، یہ گھر ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے۔ تو ھذا جو مبتدا ہے یہ واحد کی شکل میں ہے، تو اس کو کیا بدلنا ہے ہمیں؟ کس میں؟ جمع میں بدلنا ہے۔ تو ہم نے جانا تھا اگر غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے تو ہم کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے۔ اب تمام میں دیکھیے ھذا بیت، بیت بھی غیر عاقل ہے، ھذا نجم، ھذا نجم، یہ ستارہ ہے، ہاں یہ تارہ ہے، یہ بھی غیر عاقل ہے، ھذا درس، یہ بھی غیر عاقل ہے، ھذا قلم، ھذا باب، ھذا نہر، ھذا جبل، یہ سارے کیا ہیں؟ غیر عاقل ہیں۔ دیکھیے نجم مانے ستارہ، درس مانے سبق، قلم مانے قلم، باب مانے دروازہ، ھذا نہر، یہ نہر ہے، ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، ھذا کلب، یہ کتا ہے، ھذا بحر، یہ سمندر ہے۔ تو دیکھیے یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر مبتدا کو کیا ہے؟ بدل دیں گے، ھذہ لے آئیں گے، ھذہ لے آئیں گے، تو یہ کیا ہے؟ جمع میں آ جائے گا۔ اور اگر اس کو ہم جمع میں لائے ہیں تو یہاں پر تو جمع دے دیا، ہم کو ھذہ نہیں بدلنا ہے، بلکہ یہاں جمع آلریڈی دے دیا، نجوم، دروس، اقلام، ابواب، انہار، جبال، کلاب، یہ سارے غیر عاقل ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ مبتدا سب ھذہ میں آئے گا، ھذا سے ھذہ، ھذا سے ھذہ، سب میں ھذہ لگا دیں، یہ پوری تمرین آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے اس کو کاپیوں میں آپ لکھیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے، اوپر کیجئے، ھذا بحر، یہ سمندر ہے، ھذہ بحور، ھذہ بحار، جی بحور بول رہا ہوں میں، ھذہ بحار، یہ سمندر ہے، ھذا کتاب، ھذہ کتب، ھذا حمار، ھذہ حمر، ھذا حمار من گدھا، ھذا سریر، یہ پلنگ ہے، ھذہ سرر، ھذا دفتر، یہ کاپی ہے، ھذہ دفاتر، دفاتر نہیں آئے گا، دفاتر ہم نے ابھی بتلایا جو مفاعل کے وزن پر آئے گا، ہے نا، اس میں کیا ہے؟ تنوین نہیں آئے گی، تنوین نہیں آئے گی۔ ھذا مکتب، دیکھیے دفاتر، مکاتب، فنادق، دیکھیے ایک وزن پر، کس وزن پر ہے؟ اسی مفاعل کے وزن پر ہے، تو یہاں پر سب میں کلاب، بحار، کتب، حمر کہے، لیکن یہاں پر دیکھیے تنوین نہیں بلکہ صرف پیش دیے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟
هذه دفاتر، هذه مکاتب، هذه فنادق. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اسی طرح کیا ہے آپ کو یہ تمرین پوری کر لینی ہے. تو آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آئندہ کل مزید کیا ہے آگے ہم تمارین کو حل کریں گے. بس اس قاعدے کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں جو آپ کو ابھی پڑھایا گیا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.